السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے کمپلین ملی ہے کہ جی پاکستان میں جب ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں جب جا کے لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے جاتے ہیں تو موسٹلی ان کے ساتھ جو ہے وہ دغا ہو جاتا ہے، مس کمٹمنٹ ہوتی ہے، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہے اس ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ وضاحت کرنے لگا ہوں کہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں چاہے پاکستانی ہیں، جب بھی آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے نا وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، تو آپ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو ساری باریکیاں، ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آ سکیں کہ پراپرٹی خریدتے وقت جو ہے نا آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سو گائز، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سعادت ایسوسیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں اور آپ لوگ مستفید ہو سکیں۔ سو گائز، سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ ہے اس میں جو ہے نا میرے جو ریئل اسٹیٹ دوست ہیں، بھائی ہیں، میری اس بات کو آپ لوگوں کو اس بات سے اختلاف ہوگا لیکن مائنڈ نہ کیجیے گا کیونکہ میں خود اس فیلڈ کا حصہ ہوں، تو میں اس لیے آج جو ریئلٹی ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ ریئلٹی یہ ہے کہ ہماری فیلڈ میں 90% لوگ جو ہے نان پروفیشنل ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فیلڈ میں 90% جو دوست لوگ ہیں وہ نان پروفیشنل ہیں، کوئی بھی ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں پروفیشنل طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ تو باقی جو میرے وہ دوست ساتھی ہیں، وہ دوست احباب ہیں جو انویسٹمنٹ کی غرض سے جو ہے نا وہ کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی جو ہے نا وہ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے جاتے ہیں، ان کے ساتھ دغا ہو جاتا ہے، فراڈ ہو جاتا ہے، ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کا انتخاب کیا ہے، کہ آپ کن لوگوں کو انتخاب کر رہے ہیں آپ کے جو آپ کو پراپرٹی پرچیز کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک کہاوت ہے کہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ جیندے گھر وچ دانے ہوندے کملے بھی سیانے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے نا، تو اللہ نے اگر آپ کو پیسہ کمانے کی سوچ آپ کے دل میں ڈالی ہے، آپ اگر محنت کر رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے، تو آپ اتنے سوچ کے مالک ہو کہ آپ کسی کا انتخاب کر سکو کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کس طبیعت کا ہے، اگلا بندہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہ رہا ہے، اگلا بندہ آپ کو مس کمٹمنٹ کر رہا ہے، مس گائیڈ کر رہا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو ایک چیز نا میں ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا۔ آپ پاکستان سے کسی بھی کنٹری سے آپ پلین پہ سفر کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ پلین پہ سفر کر رہے ہیں، ایک چیز نے ہوا میں ٹریول کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جب آپ پلین پہ ٹریول کر رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، آپ بڑے اطمینان کے ساتھ خوش ہو کے ہیپی ہو کے جو ان کو ٹاٹا بائے بائے کر کے جاتے ہیں کہ جی آپ جا رہے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں آپ کو ایک لمحہ بھر کے لیے فکر نہیں ہوتی کہ آپ جب پلین پہ سفر کر رہے ہوں گے تو کہیں آپ کا پلین کریش ہو جائے گا، آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، آپ ہوا میں ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کیوں خوش ہوتے ہیں، آپ کی جو آپ کی ایکسائٹمنٹ ہے اس کا راز کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب آپ ٹریول کرتے ہیں، جب آپ پلین پہ سفر کرتے ہیں، آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ آپ کا پائلٹ پہ نہیں ہوتا، آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ پائلٹ کی انتظامیہ پہ نہیں ہوتا، آپ کا جو بیلیف سسٹم ہے، آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بینگ اے مسلم ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ آنی ہی آنی ہے، برحق ہے، قیامت قائم ہے تو موت برحق ہے۔ تو اس لیے آپ کا اللہ کی ذات پہ جو یقین ہے، جو توکل ہے، وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ نڈر ہو کے اور 100% سیٹسفائی ہو کے، مطمئن ہو کے جو ہے وہ پلین پہ ٹریول کرتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ کا جو آپ کا یہ یقین ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ٹریول کرواتا ہے، وہ آپ کو نڈر رکھتا ہے، وہ آپ کو بے فکر رکھتا ہے اور وہی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ تو جب آپ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال لگا کے، سالوں کی جمع پونجی، آپ کی 20 سال کی عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس میں آپ محنت مشقت کر کے پیسے جوڑ کے جاتے ہیں کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی انویسٹمنٹ تھوڑی سی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اب آپ کی بڑھ سکے، تھوڑی آپ مطلب اب لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ امید ہوتی ہے نا کہ یار انویسٹمنٹ کریں گے، کل کو ہماری پراپرٹی مہنگی ہوگی تو اس میں ہمیں بینیفٹ ملے گا، کل کو بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، 100 ذمہ داریاں ہیں۔ تو جب آپ کسی کا انتخاب جا کے کرتے ہو تو
تو اس انتخاب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا انتخاب اگر غلط ہے، آپ نے کسی غلط بندے کے ہتھے آپ چڑھ گئے ہو، آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا، دغا ہو گیا، آپ کے ساتھ مس کمٹمنٹ ہو گئی ہے، مس گائیڈ کیا گیا آپ کو، تو اس میں جو ہے وہ آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ تو آپ پھر جو ہے نا اپنا جو ہے وہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اب ہم کیا کریں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے نا ایز اے مسلم یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ کا اللہ کی ذات پہ یقین جب اتنا پختہ ہوگا، آپ جب اپنی انویسٹمنٹ سے پہلے اس انویسٹمنٹ کی مدد اپنے رب سے مانگو گے کہ یا اللہ یہ انویسٹمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے بچوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے، ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے، اس میں ہمیں ایسے بندے سے ملا کہ جو ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتر ہو اور ہمیں اچھی جگہ پہ انویسٹ کروا دے۔ تو میں یہ چیز انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ایسے رستے پر لگا دے گا، ایسی جگہ پر لے جائے گا کہ جو آپ یقین بھی نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو 110% بینیفٹ ہی بینیفٹ ملیں گے۔ تو جب آپ غلط لوگوں کے مشورے پہ آ کے غلط بندے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ ایک لمحے کے لیے اللہ کی ذات سے مدد نہیں مانگتے، تو آپ کے ساتھ دغا بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ مس کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے، فراڈ بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو ہم پروجیکٹس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ان پروجیکٹس کے اندر اب دیکھیں میں پروجیکٹ ڈیل کر رہا ہوں، آپ کو میں ایک چیز کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہوں، اب میرا کیا حساب کتاب ہوتا ہے کہ جتنے بھی جو یہ کمپنیاں پروجیکٹس بنا رہی ہیں تو میرا جو ہے ان کے ساتھ ایک MOU سائن ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا، لیکن میں اس کمپنی سے کچھ لے رہا ہوں۔ میں فری آف کاسٹ یہاں نہیں بیٹھا ہوا، میں اگر آپ کو کوئی چیز لے کے دے رہا ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا، میں اس کمپنی سے جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں، جس کی میں پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں، مجھے وہ دے رہی ہے۔ تو اگر اس کمپنی کا میرے یہاں آفس میں جو ہے یہاں پہ ان کے MOU کی جو ہے نا وہ یہاں وہ ساری یہاں پہ جو ہے وہ فریم بنا کے لگے ہوئے ہیں، وہ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ لیول ہے، میرا ان کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ مس گائیڈ کروں گا، کسی کو مس کمٹمنٹ کروں گا کسی کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی میں جس کمپنی کے پروجیکٹ کو ڈیل کر رہا ہوں تو ان پہ بیڈ ایفیکٹس پڑیں گے، ان کی کمپنی کا نام خراب ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی اگر میں ایک پروجیکٹ کو رن کر رہا ہوں، میں اگر ایک کمپنی کو رن کر رہا ہوں، تو ایز اے کمپنی لیڈر، ٹیم لیڈر، میں اپنے پروجیکٹ کو بھی کا نام بھی خراب نہیں کرنا چاہوں گا اور دوسرے کے پروجیکٹ کو بھی خراب نہیں کرنا چاہوں گا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی پرچیزنگ کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کا جو بلیف سسٹم ہے وہ 110% اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ جب بینگ اے مسلم آپ اپنا ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ رکھتے ہیں تو اس کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایسے جو ہے نا وہ شکوے شکایت ملے ہیں کہ جی کسی دوست نے کسی شاپ کے اندر، کسی پروجیکٹ کے اندر کسی کو شاپ دلائی یا اپارٹمنٹ دلایا، اس میں ڈاؤن پیمنٹ 10-15 لاکھ تھی، تو اس میں جو ہے نا اس بندے نے کہا جی سر یہ پروجیکٹ بن رہا ہے، 10-15 لاکھ جو ہے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے اور یہ اپارٹمنٹ کے مالک آپ بن جانے ہیں 4 سال کے بعد۔ اب ان پروجیکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بندے نے ڈاؤن پیمنٹ کرا دی 10-15 لاکھ روپے، وہ کمپنی سے اپنا جو ہے وہ کمیشن لے کے رفو چکر ہو گیا۔ اب جس بندے نے بیچارے نے انویسٹمنٹ کی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا کہ انسٹالمنٹس پے کرنی تھی، کوارٹرلی انسٹالمنٹ۔ جب آپ انسٹالمنٹ فرسٹ ڈاؤن پیمنٹ پے کرتے ہو کوارٹرلی انسٹالمنٹ میں، آپ نے جو پہلی انسٹالمنٹ ہے وہ آفٹر 3 منتھ آپ نے پے کرنی ہے۔ پہلی انسٹالمنٹ آفٹر 3 منتھ کے بعد پے ہونی تھی، ڈاؤن پیمنٹ ہو گئی، 3 مہینے کے بعد پہلی انسٹالمنٹ آنی تھی، نہیں آئی، پھر 3 مہینے کے بعد دوسری انسٹالمنٹ آنی تھی، نہیں آئی، پھر 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ تیسری انسٹالمنٹ آنی تھی، نہیں آئی، پھر 3 مہینے کے بعد چوتھی انسٹالمنٹ آنی تھی، نہیں آئی۔ اس دورانی کو جو ہے وہ 1 سال گزر گیا۔ اب 1 سال بندہ مطمئن ہے کہ جی 1.5-2 سال بعد پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گا، اس میں جو ہے وہ میں ایک شاپ کا یا ایک اپارٹمنٹ کا مالک بن جاؤں گا۔ تو جب 4 انسٹالمنٹس شارٹ ہوئیں تو کمپنی کا قصور تو نہیں ہے، کمپنی کو تو نہیں اس چیز کا نالج کہ اس بندے کے ساتھ مس کمٹمنٹ کی گئی ہے۔ کمپنی نے نوٹسز بھیجنا شروع کر دیے کہ بھائی آپ نے اپارٹمنٹ پرچیز کیا تھا، اب آپ 4 انسٹالمنٹس پے نہیں کر سکے تو آپ کی جو اپارٹمنٹ ہے یا شاپ ہے وہ کینسل کی جا رہی ہے۔ جب یہ نوٹس ملا تو بندہ جو ہے وہ شوق ہو گیا، جب کمپنی کے پاس پہنچا تو اس کو سراسر پتہ چلی کہ اس کے ساتھ تو فراڈ ہو گیا ہے۔ تو اب اس میں وہ بات آ جاتی ہے آپ کے انتخاب پہ کہ اس بیچارے نے ایک غلط انتخاب کیا کسی کا، جب غلط جو ہے وہ انتخاب کیا تو اس کے ساتھ یہ ہینڈ ہو گیا۔ تو جس بیچارے کے پاس انویسٹمنٹ ہی صرف اور صرف وہ 10-15 لاکھ تھی،
وہ جو ہے وہ تو بیچارہ روڈ پہ آ گیا۔ تو اس لیے ایسے جو ہے نا وہ جیب کتروں سے بچنے کے لیے آپ کو خود ہوشیار ہونا پڑے گا۔ تو اگر آپ نے انتخاب کوئی اچھا کیا ہوتا، آپ کسی راہ چلتے کے پاس نہ گئے ہوتے، کسی غلط بندے کے ہاتھ نہ چڑھے ہوتے، تو آج یہ نہ ہوتا۔ تو اسی طرح موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں بے شمار جو ہے وہ پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ اب ان بے شمار پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں اور بے شمار سوسائٹیاں بھی بن رہی ہیں۔ اب لوگ میرے جو ہے وہ عزیز دوست جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو مس گائیڈ کر کے، مس کمٹمنٹ کر کے ان کو فائلز کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں ایک ایسا ہو رہا ہے کہ میں سوسائٹیوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا، کہ ان سوسائٹیوں کی جو فائلیں ہیں وہ مارکیٹ میں کافی فیک بھی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں۔ جو فائل آپ کی مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی بھی میں فائل لے لوں، وہ فائل ہے ایز اٹ از ویسی ہی فائل آپ کی جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے، جو کہ ریئل فائل بنا کے لوگ سیل کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ تو ایسی ایک سوسائٹی ہے، اس میں کسی جاننے والے نے فائلیں لیں، 200-300 فائلیں اٹھا لیں۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اب انہوں نے یہ رکھا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو کوڈ دیا جا رہا ہے کہ یہ کوڈ آپ نے اپلائی کرنا ہے، جیسا کہ خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ وہ کوڈ آپ نے انٹرنیٹ پہ جا کے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو جو ہے وہ اس میں ویریفیکیشن آ جائے گی، مطلب آپ نے اس کمپنی کی جو ہے ویب سائٹ پہ جانا ہے، ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے کوڈ ڈالنا ہے، ویریفیکیشن کوڈ جو فائل کے اوپر دیا گیا ہے۔ جب آپ ویریفیکیشن کوڈ ڈالیں گے تو وہاں پہ آپشن آ جائے گا کہ یہ فائل کمپنی کے اوریجنل فائل ہے اور یہ اپرووڈ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بندے نے جی 300-350 فائلیں کسی کے کہنے پہ لے لیں، میرا ہی کوئی جاننے والا تھا۔ تو جب پتہ چلا کہ جی اب وہ فائلیں جو ہے نا نام کروانے کے لیے کمپنی کے آفس گیا، وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ تو اس کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے۔ کمپنی ہے وہ فائلیں جو ہے نا وہ لینے کو تیار نہیں، کمپنی کہہ رہی ہے یہ تو فیک فائلیں ہیں، ہماری یہ فائلیں نہیں ہیں۔ اب بندہ دکھاتا ہے کہ بھی گوگل پہ تو یہ فائلیں آ رہی ہیں، یہ آپ کی فائلیں ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں۔ یا تو پھر کمپنی فراڈ کر رہی ہے، یا تو کمپنی کی شکل میں کچھ لوگ مارکیٹ میں کالی بھیڑیں وہ پھر رہی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ اپنا انتخاب خود کریں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، آپ نے ابھی تک میرا واٹس ایپ نمبر یہاں پہ چل رہا ہے فار ایگزامپل، تو آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے، میرے سے مشورہ لینا ہے، آپ نے میرے سے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے۔ دیکھو یار، آپ بچے تو ہو نہیں، اگر آپ پاکستان سے کسی دوسرے ملک چلے گئے ہو، آپ نے وہاں جگہ جگہ کا پانی پیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یار دنیا کیسی ہے۔ ہر دوسرا بندہ، جب یار بھائی بھائی کا نہیں ہے تو کچھ دوسرا تیسرا کون کسی کا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی پہ بلنڈر ٹرسٹ کرنا ہے، بلائنڈ ٹرسٹ کرنا ہے کسی پہ، تو تب آپ نے اپنا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ دیکھو، آپ اگر میرا انتخاب کر رہے ہو نا، تو میں یار نہیں آپ سے، اب میں آپ کو نہیں کہتا کہ یار آپ میرا انتخاب کرو، آپ خود وہ مطلب دیکھو کہ آپ میرے فیس کو دیکھ رہے ہو، میری آپ گفتگو سن رہے ہو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں جو ہے نا ریئل مین ہوں یا میں فیک ہوں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اتنی جو ہے وہ فاسٹ ہو گئی ہے کہ وہ بندہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ فیک ہے یا ریئل ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنا انتخاب کرتے ہیں کسی سے کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے، سب سے پہلے آپ اپنا انتخاب درست کریں کسی سے بھی کوئی چیز پرچیز کرتے وقت۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے آپ کا جو وہ ٹرسٹ ہے، فرسٹ نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ٹرسٹ لیول ہے اللہ کی ذات پہ، وہ اتنا یقین جو ہے آپ کا پختہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے جب اس معاملے میں مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کا انتخاب کرانے میں۔ دیکھو، میں نا آج آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، اس پہ آپ عمل کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا انتخاب خود کر لو گے۔ آپ مجھے ہی لے لو، ٹھیک ہے، آپ مجھے ہی لے لو، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ کا نام لے کے اللہ سے آنکھیں بند کر کے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے اب میرا اور کوئی سورس نہیں ہے، تو کوئی ایسا میرے لیے بندہ مجھے بھیج جو کہ میری انویسٹمنٹ کروا دے اور ریئل ٹائم پہ کروا دے، کسی اچھی جگہ پہ کروا دے، میرا کہیں میرے ساتھ دغا نہ ہو، میرے یہ بچوں کا پیسہ جو ہے وہ ضیاع نہ ہو۔ تو اگر آپ کا اللہ کی ذات پہ یقین پختہ ہوگا تو خدا کی قسم آپ کے دل میں گھنٹی بجے گی میرے لیے کہ نہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ سعادت خان ٹھیک بندہ ہے،
اسی سے ہی آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے۔ اگر آپ کے دل میں گھنٹی نہ بجے اور آپ کو نہ لگے کہ یار میں بندہ صحیح نہیں ہوں، تو آپ میرے ساتھ کبھی بھی انویسٹمنٹ نہ کرو، ایون دیٹ کہ مشورہ کرنے کے لیے ہی میرے واٹس ایپ پہ مجھے میسج نہ کرو، سو دیٹ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو فیئر کام کر رہے ہیں، فیئر ڈیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنا وے درست کرنا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ پہ یقین رکھ کے جب آپ کسی کا انتخاب کرو گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مارکیٹ میں فیئر لوگ ملیں گے جو فیئر ڈیل دیں گے آپ کو۔ سو گائز، ہوپ فلی کہ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کی جو گفتگو ہے آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ مزید مشوروں کے لیے اور مزید سیل پرچیز کے لیے جو ہے وہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333558400۔ اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0333558400۔ تو گائز اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان سعادت خان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔